بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام عبدالسلام ہے۔ اس چینل پر آپ کو 9ویں کلاس کے مضمون ترجمۃ القرآن کی تیاری کے متعلق مکمل مواد فراہم کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر ہے سورۃ الروم کے بارے میں۔ سورۃ الروم کا تعارف ہوگا، مضامین ہوں گے، علم و عملی نکات اور مشقیں جو ہیں ان کا حل۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں۔ تعارف: سورۃ الروم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی طرح سورۃ الروم کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام میم سے ہوتا ہے۔ سورۃ الروم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشین گوئیاں فرمائی جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئیں اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ پہلی پیشین گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ رومی اہل کتاب مسیح تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پہ فتح عطا فرمائی۔ دوسری پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ کچھ ہی سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشین گوئی کو پورا کر دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ سورۃ الروم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے۔ سورۃ الروم میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ مندرجہ ذیل یہ ہیں۔ سورۃ الروم کا آغاز اس پیشین گوئی سے ہوتا ہے جو ایک معجزہ ثابت ہوئی اور قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بنی۔ اس پیشین گوئی کا پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ سورۃ الروم میں قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کی مذمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسلام کے دین فطرت ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں نافرمانوں کی ہٹ درمی اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الروم میں علمی و عملی نکات مندرجہ ذیل ہیں جو ہمیں مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ فنا ہونے والی کائنات پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 4 اور 5۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 9 اور 10۔ جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 19، 25 اور 50۔ میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 39۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41۔ تو سورۃ الروم کا جو مشق ہے اس میں جو پہلا سوال ہے
وہ ہے جی درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جز نمبر 1 جی سورۃ الروم میں غالب آنے کی پیشین گوئی کی گئی رومیوں کے۔ جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی غزوہ بدر میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے نافرمانی سے بچانے کے لیے۔ سوال نمبر 2 جی مختصر جوابات دیجیے۔ سورۃ الروم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورۃ الروم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ سورۃ الروم کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ الروم کا خلاصہ یہ ہے اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے۔ سورۃ الروم کے اہم علمی عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 4-5۔ جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 19، 25 اور 50۔ سورۃ الروم میں کس بات کی پیشین گوئی کی گئی تھی؟ سورۃ الروم میں 2 پیشین گوئیاں کی گئی تھیں۔ پہلی پیشین گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ رومی اہل کتاب مسیح تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پہ فتح عطا فرمائی۔ اور اسی طرح دوسری پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشین گوئی کو پورا کر دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 3 سورۃ الروم پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ تو اس مضمون میں آپ سورۃ الروم کا تعارف، مضامین، علمی عملی نکات جو اسی ویڈیو کے شروع میں ہم نے پیش کی ہیں اس کو ملا کے آپ اس کے بارے میں ایک مفصل مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی سلیبس کی کتاب ہے 9th کلاس ترجمۃ القرآن المجید، اس میں بھی سورۃ الروم کا جو تعارف مضامین بھی آئے ہیں اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ والسلام، اللہ حافظ۔